تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں، انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باپ سے آزمایا۔ حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی، روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے، اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ تو صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں، اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو، یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس، اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے، اینڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا، سٹیمنا مانگے اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا، آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس، فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا، دس از کال اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، اینڈیور کرنا، مشکل حالات کو اینڈیور کرنا، اوکے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا، حواس باختہ کہہ لیں، یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ، ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے، پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ اٹ از اے کیریکٹرسٹک آف انلائٹنمنٹ دیٹ ڈیولپس ان دی ہارٹ آف مسلم۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر۔ تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں
میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے. یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا. پھر حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ ایسے ہیں. اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے. دوسری بات، دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس. کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، پیشنس از illumination. پیشنس لائٹ ہے، پیشنس illumination ہے، پیشنس دل کا نور ہے. صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو. اکارڈنگ ٹو ابن القیم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور صبر کے کمپوننٹس کتنے ہیں. عدۃ الصابرین ان کی ایک کتاب ہے ابن القیم کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. یعنی ان 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے. نمبر 1، پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ ایڈہیرنگ ٹو ہز کمانڈس. اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا حکم بجا لانے میں صبر ہے. اور اس کی کئی مثالیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، نماز کے لیے جانا ظاہر ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح فجر کے لیے اٹھنا، نیند کو سیکریفائس کرنا، بہت زیادہ ایک چیز کی خواہش ہے آپ کے دل میں اور اس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے نا؟ یا یہ کہ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ حرام کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کے لیے صبر چاہیے. اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے جو میں نے اوپر کہی ہیں، جس میں پرزیورنس ہے، انڈیورنس ہے، فوربیرنس ہے، ڈیلیجنس ہے، ریسٹرینٹ ہے. اسی لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، انڈیورنس اور ڈیلیجنس وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے صبر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات بجا لانے میں ہے. دوسرا ٹائپ آف صبر ہے ان اوائڈنگ سنز اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس، اس میں صبر ہے ڈیفینیٹلی. تیسرا جو صبر ہے وہ ہے اللہ کے تقدیر پہ صبر. اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں آپ کے بارے میں، یا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یا دیا ہے اور وہ آپ کو نہیں پسند آ رہا، اس کے حوالے صبر. اور کلیمٹیز کے اوپر صبر، حادثات کے اوپر صبر، کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ صبر. اور یاد رکھیں صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، ناٹ جسٹ ویٹنگ. ٹھیک ہے، ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالنا. ریگارڈنگ دا فرسٹ ایسپیکٹ، تو اس کی ہم بات کرتے ہیں، اٹ از ٹو ہیو پرزیورنس ان فلفلنگ دی obligation of Islam such as prayer, giving charity and fast. یہ والا صبر ہے پرزیورنس، جمے رہنا، کنسسٹنٹ رہنا. ٹھیک ہے، یہ اس کا تعلق اس صبر کے ساتھ. یعنی ایک بندہ کنسسٹنٹلی نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ کنسسٹنٹلی چیریٹی دے رہا ہے، کنسسٹنٹلی روزے رکھ رہا ہے، نو میٹر واٹ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، تو وہ اتنا نہیں دور ہو جاتا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، کیونکہ نماز ایک فرض کام ہے. یا وہ اللہ کی عبادت میں لیک نہیں کر رہا، اپنے اندر صبر پیدا کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. غربت ہے، امیری ہے، فقیری ہے، جو بھی ہے، تو عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. مشکل کوئی آ گئی ہے، عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. تو یہ ہے وہ والا صبر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر میں اور نماز میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو. صبر میں اور نماز میں مدد پکڑو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو.
Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah. For we should be patient with people when they abuse us and sin against us. پھر اسی کا تعلق, اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھے, فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say. اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے, ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے, لیکن will you not be patient, کیا تم صبر نہیں کرو گے, یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے. اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے, اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں. سورہ مزمل کی آیت ہے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو, and be patient, صبر کرو جو وہ کہتے ہیں, ریٹیلیٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, we will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely. اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں, اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں, اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں, جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہیں یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ ہو ریسٹرین دیئر اینگر والکاظمین الغیظ, اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں, لوگوں کی زیادتیاں, بہت سی چیزیں, اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ, وہ تو میں پہلے سنا چاہوں نا, ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں, پھڈے باز میں پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے, پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے, لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان, ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں, آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں, یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے, کوئی جواب ہی نہیں دیا, اس میں بہت ڈگنیٹی ہے, یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed, repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ, اور ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے, گڈ سے, گڈ ورڈز, گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دا ون ہو از ہاسٹائل ٹو یو ول بیکم ایز اے ڈیووٹیڈ فرینڈ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنیس اور جینٹلنیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو, پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. بٹ نن از گرانٹیڈ اٹ ایکسیپٹ دوز ہو آر پیشنٹ. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں, وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم.
کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. اینڈ none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے, یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, they are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں, وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات, اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے, نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو, آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز, اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی, اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں, ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے. فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ, تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبی الدار, ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے, بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا, یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا, یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے آتے ہیں نا, ہم صبر نہیں کرتے, ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں, ہم اپنے سبلنگس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں, اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعوت. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں, آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہی عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا, اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے, یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے, یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہی عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں, ان کو نماز کی دعوت دے کے, ٹھیک ہے نا, ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ, عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی, میوزک تو یہ ہے, میوزک تو وہ ہے, میوزک روح کی غذا ہے, میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ, میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا, فذکر ان نفعت الذکر, نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی. سیذکر من یخشی, جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں, وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا, یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں, کیا پتہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو, اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی, ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں, ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں, ٹھیک ہے نا, اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں, اس کو نماز کی طرف لائیں, اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے, آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے, آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے, وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے, پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج, علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ, نرم مزاج ہوں, جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس, صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں.
نالج از ریکوائرڈ بفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا, آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں, آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا. جینٹلنیس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنیس چاہیے, پیار سے, سنسیریٹی کے ساتھ, اخلاص سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا, ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ اسپیکٹ, یہ ہو گیا پہلا اسپیکٹ. پہلا اسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں, اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2, ریگارڈنگ دی سیکنڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ, اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو, انبیاء کو یہ میسیج دے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی, انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا, اور بے صبرے نہ ہوں ان کے لیے. بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے, یہ چھوڑ دیں یہ چیز, یہ کیوں نہیں, انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی. تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری, یہ صحابہ کو میسیج ہے, ہمیں میسیج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو. ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. آپ کا کام ہے میسیج دینا بس, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے. It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day. جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو, تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا. یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری. تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا, اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے, مشہور بھی تھے, ایلیٹ کلاس کے, وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے, ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ, اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا. جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ, اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی, اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے, وہ کوریڈور تھا لمبا سا, سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئے؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ از کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں, نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچ. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا, اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ, وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے, تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی, ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا, اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے, اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا, وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا, اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے, تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس, اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں. نیکی کا حکم دے, برائی سے روک. اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بفالز یو.
صبر کر، جو بھی علی ما اصابک، جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے، اس وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے، آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا.